جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو. میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں. یہ نقش یار غار یار مزار، یہ تلاش کا راستہ ہے. اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے. اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو. کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی، فوراً قبول ہوتی. ایک بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا. یہ واقعہ سننے کا ہے. اس کے خزانے اتنے وسیع تھے، 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے، پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یا نہیں بھرا، اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا. اس کی رعایا بہت خوشحال تھی. اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار. حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ، اس کی پوری رعایا پہ اور اس کے پورے نظام پہ. ایک انوکھا. دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا. اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی، یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا، سب کچھ موجود تھا. اب اس نے کہا، دوسرے بادشاہ نے، اس کے راز جا کے ڈھونڈو، اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے. اس نے اپنے بندے بھیجے، سالہ سال بندے رہے. جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی، اب اس غور سے سنے. کہا اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں اس بادشاہ نے، جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے. جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں. وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے ہوئے. میں اس دن وہاں حویلی کے لیے نا انٹرچینج سے اترا تو میں نے بتایا، میں نے کہا یہ جگہ ہے، میں ایک جگہ یہاں آیا تھا اچ شریف میں انٹرچینج سے اترنے کے لیے. اچ شریف ہے، پھر آگے حویلی آتی ہے. میں نے کہا اس جگہ میں آیا تھا، ایک صاحب نے، ماسٹر صاحب تھے سکول کے، مجھے اپنا واقعہ سنایا تھا. یہ ایک جانور ہوتا ہے کانٹوں والا، چھوٹا سا، نہ سے بڑا ہوتا ہے، جاہ کہتے ہیں، جاہ چھوٹا سا. اور وہ سانپ جب اس کو مارے تو وہ گیند بن جاتا ہے اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ انسان دوست جانور ہے، صحت تو نقصان پہنچاتے ہیں. تو کہنے لگے میرے گھر میں بلی نے بچے دیے اور ادھر سہ نے بھی بچے دیے. بچے دینے کے بعد سہ مر گیا، اس کی مادہ مر گئی. تو کہا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے اٹھا کے بلی کے بچوں کے ساتھ ان کو بھی لگا دیا. وہ بھی بلی کا دودھ پیتے تھے. اللہ نے بلی کے دل میں رحم ڈال دیا، وہ بھی دودھ پیتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ان کے کانٹے نکلنا شروع ہوئے، بلی کے بچوں کے بال نکلنا شروع ہوئے. اس کے کانٹے ہی نکلنے تھے اور اس کے بال نکلنے تھے. اب کہا کہ وہ جب بچے آتے اندر گھستے دودھ پینے کے لیے تو ان کے کانٹے اتنے تیز تھے، وہ چھوٹے بچے بلی کے بیچارے بھاگ جاتے.
جب یہ سارا دودھ سیراب ہو کے پی لیتے، یہ ہٹ جاتے، تو بچا کچا بلی کے بچے پیتے۔ کہا کہ میری کوشش تھی یہ بچے کس طرح پل جائیں، پل جائیں، اور وہ بچے پل گئے۔ 3 بچے تھے اس جاہ کے، 3 بچے تھے، وہ پل گئے، اور پلنے کے بعد بھاگ گئے، جنگل میں نکل گئے، اور بلی کے بچے کمزور تھے، ان کو غذا صحیح نہ ملی، اور ان کے بعد بلی نے اپنے بچوں کو پالا۔ کہا اس کی تاثیر میں نے اپنی ذات پہ کیا دیکھی اور بلی پہ۔ اب ذرا سنیں، عجیب بات ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جانوروں کا خیال کیا، ان کے بچوں کا، بے زبانوں کا خیال کیا، بے زبانوں کا خیال کیا۔ کہا میں نے یہ دیکھا کہ میں اللہ سے کئی سالوں سے مانگ رہا تھا، کئی سالوں سے مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی حج کرا دے۔ اللہ، میں ماسٹر صاحب ریٹائر ہو گئے، پیسے کہتے ملے تھے، میں نے مکان بنا لیا، بچوں کی شادیاں کر دی، حج کے لیے پیسے بچے نہیں، تو کہا میں اللہ سے مانگ رہا تھا۔ کہا ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ ان بے زبانوں کے لیے میں نے کیا ہے، میں بھی بے زبان ہوں، نہ مجھے مانگنا آتا ہے، نہ تیری شان آتی ہے، نہ مجھے مناجات آتی ہے، نہ کوئی اسم اعظم کا پتہ ہے۔ اے اللہ مجھے حج کرا دے، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، میں کسی کے سامنے بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور میں سوال بھی نہیں کروں گا، بھیک بھی نہیں مانگوں گا اور سوال بھی نہیں کروں گا۔ کہ قدرت کا نظام دیکھیں، ہمارے محکمہ تعلیم میں ایک پالیسی آئی کہ جو استاد ریٹائر ہو گئے ہیں، گورنمنٹ نے کوئی اچانک نکالا نظام کوئی، ان میں سے اتنے استادوں کی قرآن اندازی ہوگی اور ان کو حج کروائیں گے سرکاری سطح پہ۔ کہا کہ قرآن اندازی میرا بیٹھے بٹھائے خود نام ڈالا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لسٹوں میں نام لیا، ڈالا، اور میرا نام نکل آیا، اور کہا بالکل میں نے مفت حج کیا، کوئی انہوں نے خرچہ بھی ساتھ دیا کہ وہاں کا خرچہ یہ ہے، اور کہا بلی کو کیا ملا؟ عجیب بات ہے، کہنے لگے کہ بلی بوڑھی ہو چکی تھی، اور بلی کی اتنی عمر ہوتی ہے، میں بلیاں بہت پالتا ہوں، کہا کہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ 7.5 سال پوری مزید جی۔ کیوں؟ صلہ رحمی پہ اللہ نے عمر میں برکت رکھی، رزق میں برکت رکھی، صحت میں برکت رکھی، زندگی میں برکت رکھی۔ یہ جو نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ نقش ہے نا، اس نقش کو لکھ کے پرندوں کو اس کا آٹا کھلا دیں، ہر مہینے لکھتے ہیں، مہینے میں 1 دفعہ آپ کا جی چاہے روز ایک نقش لکھیں، اور روز نقش لکھ کے آپ پرندوں کو آٹا دے دیں، اور اس لکھتے ہوئے اپنی فریادیں بھی ساتھ لکھ دیں۔ اللہ میری یہ مرادیں ہیں، اللہ یہ میری میں مشکلیں ہیں، یا اللہ میری یہ ناکامیاں ہیں، یا اللہ میری یہ پریشانیاں ہیں، تو اپنے غیب کے خزانے سے مجھے عطا کر دے۔ پرندوں کو بڑا احساس ہوتا ہے، بہت احساس ہے، بہت احساس ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو بے زبانوں کے احساس کا۔ میں نے ابھی حجویری محل میں تھا، اتوار کی صبح تھی، اتوار کی صبح میں نے ایک سویاں پکوائیں رات کو۔ ایک عمل ہوتا ہے اصحاب کہف کے کتے قطمیر کی دعوت کرنا، میں نے وہ عمل کیا، میرے حضرت نے مجھے کرایا تھا۔ اوپر کی منزل پہ فلیٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں میں نے بیٹھ کے اصحاب کہف کو ہدیہ کیا اعمال کا۔ آپ حیران ہوں گے، وہاں ایک کتا ہے، سیڑھیاں چڑھ کے دروازے کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے آج تک نہیں آیا۔ کتے کا کیا تعلق آج کیا ہے؟ وہاں حفاظت کے لیے چونکہ بڑا میدان ہے، کتے رکھے ہوئے ہیں، وہاں ایک کالا کتا ہے، وہ کہتے ہیں آج تک نہیں آیا، کیونکہ وہ قطمیر کی دعوت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ اس کو کس نے بتایا وہاں کہ تیرے لیے وہاں کھانا تیار ہے؟ ہم نہیں سوچ سکتے کہ پرندوں کے اندر اور جانوروں کے اندر اللہ نے کیا نظام رکھا ہے۔
اور ہماری اس لیے فرمایا سوائے انسان اور جنات کے یہ جانور، یہ پرندے، یہ عذاب قبر کو جانتے ہیں، یہ زلزلے سے پہلے آنے والے یہ پہچان لیتے ہیں، زلزلہ آنے والا ہے، بلا آنے والی ہے، آفت آنے والی ہے، مصیبت آنے والی ہے، یہ پہچان لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کشمیر کے ایک آتے تھے مخلص خدمت کرنے، وہ کہنے لگے کہ یہ 2005 کا زلزلہ تھا نا، 5 کا، وہ کہنے لگے ہمارے ہاں ایک کتا تھا 3 دن سے شور کر رہا تھا۔ ہم کہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے چشموں کا پانی بدل گیا، ہمارے پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ بے چینی ہے 3 دن سے۔ 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ اور صرف انہوں نے نہیں، مجھے کئی لوگوں نے جانوروں کی تبدیلیاں، اور سائنس کی میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جانوروں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ عذاب، بلائیں، آفات، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ زلزلے، یہ حادثات ہونے والے ہیں۔ ایک صاحب ہیں پاکستان میں، ان کے بیڈ روم میں بنمانس سوتا ہے، بہت مالدار آدمی ہے، بہت بڑا بندر ہے، بہت بڑا بندر ہے، اور وہ سدھایا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ سوتا ہے اور آنے والے خطرات سے آگاہی دیتا ہے جو مشین نہیں دے سکتی۔ یہاں تک تو ہے، چلو مشین کی بات کروں، ساری مشینیں ایئرپورٹ پہ ناکام ہو کے کتا کہتا ہے نا اس کو ذرا قریب کر، اس میں کچھ ہے۔ حویلی میں نا کچھ مہمان آئے حویلی میں، اس وقت حویلی میں حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے، ایک گاڑی کی طرف کتا بار بار جائے، تو انہیں کہ کیا ہے؟ اس نے کہ اس میں ہماری کچھ چیزیں ہیں، یہ کتا ٹھیک کہتا ہے۔ کسی شعبے سے ان کا تعلق تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس میں چیزیں ہیں، یہ جو اسمیل کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ آخر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو صحیح کہ ایئرپورٹ پہ آخر کتا مشینوں سے نکلنے کے بعد بھی وہ کتا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ سونگ رہا ہوتا۔ ہم نے جانوروں سے دعائیں منوانے اور لینے کا فن نہیں سیکھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا، اب میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، جہاں ہمیں ملتا نظر آ رہا یہاں سے تو مل نہیں رہا، جہاں سے ملتا نظر نہیں آ رہا مل رہا وہاں سے ہے، ملتا ہی وہیں سے ہے، اور وہ عرش ہے، اور وہ عرشی نظام ہے۔ اور یہ جو بے زبان ہے نا، جانور بے زبان ہے، یا وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو عیالدار ہیں سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو کم آمدنی والے ہیں سوال نہیں کرتے، یہ جو گلیوں بازاروں میں مانگنے والے ہیں، یہ مختلف این جی اوز کو درخواستیں دے کے، یہ تو سوال کر کے اپنے لیے۔ ہمارے ایک جوان ہے، وہ کہنے لگے میں ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہوں جن کی بہت بڑی زکوٰۃ نکلتی ہے، ان کے پاس درخواستیں آتی ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، تو وہ مجھے درخواست کے پتے پہ بھیج دیتے ہیں۔ اس نے جو انکشافات کیے ایک دفعہ میں نے درس میں سنائے تھے، کہ جو کہتا ہے میرے گھر میں روٹی نہیں، اس کے حالات کیا ہیں، اس کے حالات کیا ہیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے طارق بے زبانوں کو تلاش کیا کر، بے زبانوں کو تلاش کیا کر، جن کی زبان نہیں ہے، یعنی وہ سوال نہیں کر سکتے، وہ اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے، وہ اپنے بھرم کو نہیں توڑ سکتے۔ انسان بے زبان اور جانور بے زبان، انسان بے زبان اور جانور بے زبان۔ اب آپ خود سوچیں، میں نے بادشاہ کا جو قصہ سنایا کہ بادشاہ کے قصے کے اندر آپ کو حیرت انگیز بات یہ بتائی، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے عوام کو سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، امن ہے، سب کچھ ہے۔ اس کی وجہ اس نے انسانوں کے نظام کے ساتھ ساتھ ایسے بے زبانوں کا نظام بھی ساتھ رکھا جن کا
کوئی کھلانے والا، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیے گا، جانور کوئی بھی ہو، سب اللہ کو جانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے مرشد کے ہاں اچانک میں گیا، میں سفر کر رہا تھا، میں ان سے محبت کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ کیا نام؟ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، میں ان سے محبت کرتا تھا۔ ایک جگہ ہم ٹھہرے تو ان سے پوچھا، انہیں کہ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مسجد کے پیچھے یہ ان کا مزار ہے؟ اور ہم پہنچے۔ سلطان محمود غزنوی اللہ کا وہ نیک بندہ تھا، 1974 میں 1000 سال کے بعد کابل میں زلزلہ آیا، اس کا زمین پھٹی اور اس کی میت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کا جسم ویسے کا ویسے موجود ہے، اس کا کفن بھی، اس کا جسم بھی، کوئی چیز، ہر چیز ویسے موجود ہے۔ مجھے اس دن بتایا ملتان میں ایک درویش کی 29 سال کے بعد وہ بارش کی وجہ سے قبر بیٹھی، تو 29 سال کے بعد دیکھا تو آپ ویسے ہی سو رہے تھے، میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، ان کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے مرشد کی پرانی گدڑی چادر میں سے کچھ ٹکڑا اپنی شاہی چادر پہ سیا ہوا تھا، شاہی چادر پہ، اور سلطان کو اللہ نے وہ دیا تھا کہ یہ دست بدست شیر سے لڑتا تھا، سامنے سامنے، تلوار، نیزہ، خنجر، برچھا، جو بھی چیز ہوتا تھا شیر کے آمنے سامنے لڑتا تھا۔ تو ایک دفعہ شیر نے چھپ کے وار کیا اور سلطان نے جو پلٹا کھایا، وہ کپڑا جس کو مرشد کا کپڑا تھا وہ چادر کا حصہ سامنے آیا، تو اس نے اسے سر پھینک دیا اور بلی بن گیا۔ اس نے کہا اب جاؤ برچھا مار یا مار دے، اب ان کے سامنے میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ جانور ہم سے زیادہ اللہ کو مانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کی ثنا کرتا ہے، ہم سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق ہے، اس کا ہم سے زیادہ ہے۔ وہ کوئی بھی جانور ہو، وہ کوئی بھی جانور ہو اللہ والو، جب اس جانور کو اللہ کے نام کا کھلا ہوا نام اور اللہ کے نام کے اندر گھلے ہوئے رسیلے وہ پانی کو پلائیں گے، آٹے کی شکل میں کھلائیں گے، اس کے اندر نور پیدا ہوگا۔ اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے۔ کون سا کھانا؟ کون سے لقمے؟ نوری لقمے کھائے ہیں، اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے، اور جو نوری کھانا اور نوری لقمے کھائے گا وہ اللہ کے نام کے گیت گائے گا، اللہ کے نام کے نغمے گائے گا، اللہ کے نام کے ترانے، اور اس کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلے گی۔